واقعہ کربلا۔ یہ پوسٹ میری خود کی سرچ ہے، اس کا مقصد کسی فرقے کی تائید یا منافی نہیں ہے۔ واقعہ کربلا محرم الحرام کے مہینے میں پیش آیا۔ بظاہر واقعہ کربلا ایک افسوسناک واقعہ ہے، لیکن اس میں مسلمانوں کی بہادری، سچائی، صبر اور جرأت کی مثال نہیں ملتی۔ کربلا کی بنیادی لڑائی یہ تھی کہ حضرت امام حسین ابن علی نے یزید بن معاویہ کی بیعت نہیں کی تھی۔ کربلا کے لشکر میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی کل فوج 151 لوگ تھے، جو بعد میں 72 لوگوں پر رہ گئی، جن میں بچے، جوان اور خواتین بھی شامل تھیں، جبکہ دوسری طرف بنو امیہ کا 40,000 کا لشکر تھا۔ اس لشکر کی قیادت 3 لوگوں کے ہاتھوں میں تھی، عمر بن سور اور شمر بن ذیل الجوشن۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے نواسے ہیں۔ سید عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور حسن اور حسین کھیلتے کھیلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر بیٹھ گئے۔ صحابہ نے انہیں دور کرنے کی کوشش کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، میرے ماں باپ تم لوگوں پر قربان ہوں، ان کو چھوڑ دو، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ ان سے بھی محبت کرے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں بہت سی حدیثیں ورد ہوئی ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت علی بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یعنی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انتہائی قرب ہے، گویا کہ دونوں ایک ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوستی حضور سے دوستی ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی ہے، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، جس نے حسین سے محبت کی اس نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی۔ اور ابن سعید اور طبرانی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، میرا بیٹا میرے بعد عرض طفل میں قتل کیا جائے گا، اور جبرائیل میرے پاس وہاں کی مٹی بھی لائے اور مجھ سے کہا کہ یہ حسین کی خوابگاہ کی مٹی ہے۔ واقعہ کربلا بہت تفصیل سے جاننے والا واقعہ ہے، لیکن یہاں مختصر تحریر کیا جائے گا۔ کوفہ سے لوگ چاہتے تھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے ظلم سے نجات دلوائیں، جبکہ یزید آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ اس لیے چاہتا تھا کہ وہ اسلام کو طاقت بنا کر دنیا پر قابض ہو سکے۔ کوفہ کے لوگوں کے بہت سے خطوط اور پیغامات حضرت امام حسین کو موصول ہوتے تھے۔ اسی سال حضرت امام حسین علیہ السلام نے حج کا ارادہ کیا، لیکن معلوم ہوا کہ دشمن بھیس بدل کر حرم شریف میں داخل ہو جائے گا۔ آپ ایسے مقدس مقام پر خون بہانا نہیں چاہتے تھے، اس لیے آپ نے حج کا ارادہ ترک کر کے کوفہ کا رخ کیا، لیکن حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ کوفہ کے لوگوں کے دل آپ کے ساتھ تھے، لیکن تلواریں یزید کے ساتھ۔ کوفہ کے لوگوں نے غداری کی اور یزید کی فوجوں کے راستے میں آپ کا گھیراؤ کیا اور آپ کو میدان کربلا میں نہر کے پاس لائے۔ یزید نے اپنی شرائط آپ کے سامنے رکھی، آپ نے ماننے سے انکار کر دیا تو دشمن نے آپ کا پانی 3 دن بند رکھا تاکہ آپ مجبور ہو کر گھٹنے ٹیک دیں۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے ہاتھ پر کبھی بیعت نہیں کر سکتے تھے۔ آپ نے جنگ سے پہلے 1 رات کی مہلت مانگی اور اس میں سارے خاندان نے اللہ کی عبادت کی، کیونکہ وہ جانتے تھے یہ آخری موقع ہے اللہ کے آگے سر سجود ہونے کا۔ اس جنگ میں ظلم کی ایک داستان لکھی گئی۔ جن لوگوں کی مدد کے لیے آپ کوفہ آئے تھے وہ بھی یزید کے لشکر کے ساتھ مل گئے۔ اسی لڑائی میں ایک طرف لاکھوں کی فوج موجود تھی، دوسری طرف 72 جان نثار اور چند نفر کا کنبہ تھا۔ لیکن مورخ صرف جنگ لکھتے ہیں، ویسے امام حسین کے ساتھ صرف 75 یا 80 مرد تھے، جن میں 6 ماہ سے 13 سال تک کے بچے بھی شامل تھے۔ اسلام کی بنیادوں کی حفاظت کے لیے کربلا میں 72 افراد شہید ہوئے، جن میں دشمنوں نے 6 ماہ کے بچے علی اصغر کی گردن پر 3 جہتی تیر مارا۔ 13 سال حضرت قاسم گھوڑے سموں کے ساتھ پامال ہو گیا، اور 7 برس اور 8 برس کے بچے اون محمد سر پر تلوار کی ضرب سے شہید ہوئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ 2 محرم الحرام کو کربلا پہنچا۔ 7 محرم الحرام کو آپ کے لشکر کا پانی بند کر دیا گیا۔ حکم دیا گیا آپ کے اصحاب اور پانی کے درمیان میں حائل ہو جائیں اور انہیں پانی کا ایک قطرہ بھی نہ پینے دیں۔
چنانچہ درائے فرات کا پانی بند کر دیا گیا۔ ان کو لگتا تھا کہ ایسا کرنے سے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے، جبکہ وہ جانتے نہیں تھے کہ سامنے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ 10 محرم الحرام کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کے ابتدائی حصے میں اپنے اصحاب کو جمع کیا اور خدا کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، میرا خیال میں یہ آخری رات ہے جو دشمنوں کی طرف سے ہمیں مہلت دی گئی ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ میں نے تمہیں جانے کی اجازت دے دی ہے، بس سب کے سب مطمئن ہو کر یہاں سے چلے جائیں، کیونکہ میں نے تمہاری گردنوں سے میری بیعت اٹھا لی ہے۔ اب جب کہ رات کی تاریکی چھا گئی ہے، اس سے فائدہ اٹھا کر سب چلے جائیں۔ اس موقع پر سب سے پہلے آپ کے اہل بیت، پھر آپ کے اصحاب نے پرجوش انداز میں امام کے ساتھ وفاداری کا اعلان کیا اور اپنی جانوں کو آپ پر قربان کرنے اور آپ سے دفاع کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ یوم عاشوراء کو 2 فوجوں کے درمیان جنگ ہوئی، جس میں حضرت امام حسین، ان کے بھائی عباس بن علی اور شیر خوار علی عسکر سمیت بنی ہاشم کے 17 افراد اور 50 سے زائد اصحاب شہید ہوئے۔ دشمنوں نے ہر طرف سے آپ پر حملہ کیا۔ یہ دیکھ کر آپ کے بھائی عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان آپ کی حفاظت کے لیے ڈٹ گئے، مگر چاروں نے شہادت پائی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں جمے ہوئے تھے۔ عراقیوں نے آپ کو ہر طرف سے نرغے میں لے لیا، مگر شہید کرنے کی کسی کو بھی جرأت نہ ہوئی، کیونکہ کوئی نہیں چاہتا تھا کہ یہ گناہ ان کے سر ہو۔ بالآخر شمر کے افسانے پر زرہ بن شریک تمیم نے یہ بدبختی مول لی اور ہاتھ اور گردن پر تلوار کیے۔ سنان بن انس نے تیر چلایا اور آپ گر گئے۔ ان کے گرنے پر شمر ذی الجوشن آپ کی طرف بڑھا تو اس کے برس زدہ شکل دیکھتے ہی حضرت امام حسین نے فرمایا کہ میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا کہ میں ایک دبے دار کتے کو دیکھتا ہوں کہ وہ میرے اہل بیت کے خون سے ہاتھ رنگتا ہے۔ اس بدبخت شمر بلا شبہ تو وہی کتا ہے جس کی نسبت میرا نانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی۔ اس کے بعد شمر نے ان کا سر پیچھے کی طرف سے کاٹ کر تن سے جدا کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت سر سجدے میں تھا اور سجدے کی حالت میں دست قاتل نے سر حسین کو تن حسین سے الگ کیا۔ یہ دنیا کے سامنے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا اسوہ رکھا کہ یہی تو پیغام میں دینے آیا ہوں، یہی تو تحریر میں نے کربلا کی ریت پر اپنے خون سے رقم کرنا تھی کہ یہ سر کٹ تو سکتا ہے، جھکے گا تو صرف اپنے مالک کی چوکھٹ پر، یزید کے سامنے یہ سر جھک نہیں سکتا۔ راوی کہتا ہے کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قمیض اتاری گئی تو 113 سوراخ اس میں تیروں کے تھے، 33 زخم نیزوں کے تھے، 34 گھاؤ تلواروں کے تھے۔ اتنے زخم جسم پر اور جسم چور ہے زخموں سے۔ لیکن جب امام حسین نے پیشانی سجدے میں رکھی تو آخری لفظ یہ تھے، مالک میں تیری تقدیر پر راضی ہو گیا ہوں، زخم سہ کر بھی مسکرا رہا ہوں۔ مالک تیری طرف سے جو دکھ آئیں میں نے انہیں تسلیم کیا، مالک میں نے سب کچھ قبول کیا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری رضا پر راضی ہے، تو بھی بتا کہ کیا تو بھی حسین سے راضی ہوا کہ نہیں؟ حکم کے مطابق آپ کا سر برید جسم گھوڑوں کے ٹاپوں سے روند دیا گیا۔ بعد میں تمام شہداء اہل بیت کے سر نیزوں کی نوک پر رکھ کر پہلے سے دربار میں لے جائے گئے اور بعد میں دمشق میں یزید کے دربار میں لے جائے گئے۔ یزید نے حضرت امام حسین کے سر کو اپنے سامنے تشت پر رکھ کر ان کے دندان مبارک کو چھری سے چیرتے ہوئے خوشی کے اشعار پڑھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انوار اور داڑھی مبارک پر گرد و غبار ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا بات ہے؟